والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب رحمان واسطے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہوں. حضرات، رمضان مبارک کا آج چھٹا روزہ جس دن لوگ سیری کر کے بیٹھے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے رکھے قبول فرما لیں اور آئندہ ایمان و احتساب کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یقین جانو اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اپنے بندیاں کو جہنم تو آزاد کرنے کا. ان کی رحیمی کریمی کے بڑے ہی ثبوت نے، لیکن رمضان اس دن غفور الرحیم ہوتا ہے بہت بڑا ثبوت ہے. فرشتہ بھی اٹھ کے اعلان کرتا ہے اور پہلے نیکیاں زیادہ کر لو، تھوڑی دیر تک آئے گا ایام معدودات، ایک گنتی دے گنے چنے تھوڑے دیر دے گی انہاں دی قدر کر لو. جب گناہ کرتا ہے تو فرشتے پتہ کہ انہوں نے بد وقتا تو ہلے بھی نہیں ہٹیا، تو ہلے بھی نہیں باز آیا. تو خیر کل والا دن درس سڑا باقی رہ گیا، بات جتوں رکی سی تو شروع کرنے مختصر درس ہے. توجہ فرمانا کہ غصے تو ہٹ کے، غصے تو بچ کے کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر جانا. اما جی عائشہ صدیقہ کائنات فرماندیاں نے اس بندے کو دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی جنہوں حوصلہ تے صبر مل گیا. غصہ کی فطرتی عمل ہے اور کنٹرول کرنا سارے دین اسلام شریعت کا حکم ہے. تو جو فرمانا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور سامنے تلاوت کی تھی کہ مومنہ دی شان اور صفت اللہ والے دی غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن آئے غصے نو پی جانا، درد گزر کر جانا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا. امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمانے اور کی فرما رہے ہیں ارحم ترحم واغفروا یغفر اللہ لکم. اے لوگو دنیا تے رحم کرو، تھوڑے تے رحم کیتا جائے گا. اج لوگاں نوں معاف کر دیو، اللہ تانوں معاف کر دے گا. اج اسی کسے دی ایک غلطی، ایک خطا، ایک جرم معاف کرنے واسطے تیار نہیں ہو. کسے بھی کسے دوست دا، اپنے کسے بھائی دا، ہمسائے تے محلے دار دا، اپنے چاچے بابیوں کسے ویر دا ایک جرم معاف کرنے تیار نہیں. آج کتے سی اپنی خطاواں تے نظر مار رہی ہے، اپنے گناہاں تے نظر مار رہی ہے، اکھاں بند کر کے اپنی پچھلی زندگی تے نظر مار رہی ہے. اپنے نالوں بڑا پاپی نظر کوئی نہیں آئے گا، اپنے نالوں بڑا مجرم نظر نہیں آئے گا. لیکن افسوس ہے اج ساری نظر اپنے گناہاں تے نہیں جاندی، لوگاں دے عیباں تے جاندی ہے. لوگاں دی کمیاں تلاش کرنے ہاں، محنت کر کے لوگاں دے عیب اکٹھے کرنے ہاں. کاش کہ میرے دوستا اسی اپنے انہاں گناہاں تے نظر مار لئیے، اپنی کیتیاں غلطیاں تے خطاواں تے نظر مار کے پھر ویکھیے کہ ساڈا رب کتنا غفور رحیم ہے. آدھا میرے بندے آ جاؤ، ایک باری تو میرے سامنے گر گڑا لے، ایک باری رونا تیرا کم ہے، تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا میں غفور رحیم دا کم ہے.
لا تقنطوا من رحمت اللہ، او بندیا میرے دروازے تو نہ امیدی نہ لے کے، جس رب کے اتنی امیداں نے کہ مینوں معاف کرے گا، دل کو بھی معاف کرنا سیکھ لو، دوسرے کو معاف کرنے کی بھی عادت بنا لو۔ اب کیا جائے امام الانبیاء سرکار الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس اندر بیٹھے نے، صحابی بیان کرتا ہے دو بندیاں دا کیس میرے نبی دے کول آ گئے، ایک آدھا جناب اس بندے نے میرے سکے ویر کو قتل کر دیتا ہے، میرا ویر قتل ہو گیا ہے، اے قاتل تہاڈے سامنے موجود ہے۔ میرے نبی نے پوچھا بھی تو قتل کیتا ہے؟ کہتا جی یا رسول اللہ میرے کو قتل ہو گیا۔ فرمایا کیوں قتل کیتا ہی؟ آندا کہ کوئی درخت دے اوتے چڑھے سا، لکڑیاں اتارن واسطے پالن بنان واسطے کوئی درخت تے چڑھ گئے سن، گلاں باتاں تے تکرار ہویا، انہیں مینوں گال کڈیے، مینوں غصہ آیا، مینوں پتہ نہیں چلیا، میرے ہاتھ اندر کلاڑا سی، ایک کلاڑا میرے ہاتھ اندر سی، میں ہوئی ماریا ہے، یہ قتل ہو گیا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے قتل تے ہو گیا ہے، انہیں قبول بھی کر لیا، یہ جڑا مقتول دا وارث ہے، میرے نبی نے ہاتھ میں اشارہ فرمایا ہے، یہ دی رسی میں تیرے حوالے کر دیتی ہے، تو چاہے جو چاہے فیصلہ کر لے، قتل دے بدلے قتل چاہنا ہے کہ قتل کر دیتا جائے گا، انہیں باؤں پڑ لیں تے ٹور پہ اس نیت دے نال کہ میرے حق اندر فیصلہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری گل سن لے، دھیان کر لے، جو ہونا سی ہو گیا، جڑا صدمہ تینوں پہنچنا سی وہ پہنچ گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، اگر تو معاف کر دے گا تے معاف کرنے والے کو میرے رب نے پسند فرمایا۔ مجھے فیصلہ ہی ہے، ہاتھ دے بدلے ہاتھ، ہاتھ دے بدلے ہاتھ، پیر دے بدلے پیر، جان دے بدلے جان۔ اللہ دا قرآن آتا ہے لیکن اگر معاف کر دیو گے، اللہ نہ سودا کر لو گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ان دے بدلے دے اندر ساڑے پاپاں نو ساڈا مالک معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر معاف کر دے گا تے تو بہتر گل کوئی نہیں ہے۔ دوسری حدیث اندر فرمایا صدمہ پہنچن والے نو تے پہنچ ہی گیا ہے، دکھ پہنچن والے نو تے پہنچ ہی گیا ہے، اگر اندر تے صبر کر جائے گا، اللہ کا قرآن بھی اندر ان اللہ مع الصابرین، اور دنیا جہان دے لوگوں بے شک اللہ دا ساتھ، اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم انہاں لوگوں نوں نصیب ہوئے گا جڑے انسان صبر کر جان گے، غصے نوں پی لین گے، برداشت کر جان گے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے الٹا ہی رواج ہے، جڑا ایک باری غصہ پی لے دوجی باری پی لے، اگلے بندے نوں چاہیے کہ یہ قدر کرے، یار میری زیادتی سی پھر بھی صبر کر گئے۔ سارے معاشرے کا ماحول ہے جنہوں نے کاڑے کے تل کاڑ لا، یہ پہلو نہیں ہونا چاہیے گا۔ یاد رکھنا جیڑا پھر بھی نرم مزاجی اختیار کرتا ہی جاتا ہے نا، کرتا ہی جاتا ہے۔ ایک بندہ میرے دل آ گیا تھا، اللہ کے نبی جی میرے رشتے دار نہیں تھے، میں چنگا سلوک کرنا، میرا جواب پیڑا ہی کر دیں، میں چنگے کی کوشش کرنا، اس نے سلوک کرنے کی کوشش کرنا، وہ میرا پھر پیڑا سلوک کر دے۔ یہ ایک مثال ہے، کسی ماڑے رشتے دار نے تعاون کیتا جائے نا، پھر بندہ مسلسل کرنا شروع کر دے، پتا کیا نہیں انہیں کی لوٹنی چاہیے یار، بڑا بڑا پیسہ ہے، انہیں کی فلم چلائیے تے جے وہ نہ خرچ کرے، اپنے بڑا ظالم ہے اپنے ڈڑھ سے ہاتھ مار دے، کسی ہوتا خیال ہی نہیں۔ انسان فطرت مزاج ایسے بات بول جاتا ہے، لیکن اگر صاحب حیثیت گلا برداشت کرتا ہے اللہ واسطے، تانے برداشت کرتا ہے اللہ واسطے، جملے پر
نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو لے آتا جائے گا. اللہ حشر کا دن ساڈے واسطے بھی آسان کر دے. جتنے سارے نبی گھبرا رہے ہوں گے, نبی پریشان ہو رہے ہوں گے, اتنے تیرا میرا کی عالم تے کی کیفیت ہوئے گی. اس بندے کو میرا رب کہے گا دنیا تے بڑا مہربان سے, تیرے کو کوئی قرضہ لینا جاندا تے تو دے دیندا سے, جے کوئی موڑ دیندا تے تو لے لیندا سے, جے کو نہیں سی موڑدا تے تو نہیں سی لڑدا, جے کو ٹائم منگدا سی تے تو ٹائم دے دیندا سی, جے پھر ٹائم منگدا سی تو پھر ٹائم دے دیندا. لوکاں نے ظلم زیادتی نہیں کیتی, تیرا پیسہ کیاں لوکاں نے کھادا, لیکن تو صبر کیتا, تو مہربانی کیتی ہے. او میرے بندیا تو اپنے خالق تو بڑا مہربان تے نہیں ہو سکدا. یا فرض اسی طرح حساب نہیں لینا. آج اسی تیرے دین دی مہربانی کرنی ہے, تو دنیا تے میری مخلوق تے رحم کرتا رہے, ترس کھاندا رہے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ارحموا ترحموا ارحموا ترحموا. بلدو دنیا دے تے لوکاں تے رحم کرو, ترس کھاؤ, تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے تواڈے اوتے بھی ترس کھادا جائے, تواڈے اوتے بھی رحم کیتا جائے. اسوڑا دے رحم دی گل. اللہ اکبر. حجاج بن یوسف وقت کا بڑا سخت مزاج, لکھنے والے نے ظالم حکمران بھی لکھے ہے. ایک بستی کے اندر ان کی مخالفت تے بغاوت ہو رہی ہے, انہوں نے بغاوت کر دیتا ہے. حجاج بن یوسف نے عرض کر دیتا ہے اس بستی دیا لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیتا جائے. حملہ ہو گیا, بستی دے لوگ مغلوب ہو گئے, انہوں نے جوانوں پکڑ لیا, جوان قتل کر دیتے نے. ایک عربی تے دیہاتی شام پہ گئی ہے, پکڑ لیا. ارے قتل کرنا سی تے نماز کا ٹائم ہو گیا, اس نماز دی وجہ تو ان دی بچت ہو گئی. حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم نو کہہ دیتا اے میرا قیدی تیرے حوالے وے, اینو سویرے میری عدالت اندر پیش کرنا, اینو میری عدالت اندر پیش کرنا ہے. اندر سویرے سلوک عدالت اندر کیتا جائے گا. کہ پتا تھی جڑے پچھلے قتل ہوئے نے یہ بھی قتل ہی ہوئے گا, باقی دے نال دے جو قتل ہو گئے. یہ رابی دیہاتی جے بندے نو باہوں پھڑ لے قتیبہ بن مسلم نے, یہ رابی اندر میرا گل سن لے, میری درخواست ہے کہ لوگاں دیاں امانتاں میرے کول موجود نے, لوگاں دیاں امانتاں کھان والے میرا سن لے. اب انجام تے بنی ہے تے اندر میں رخصت دے دے, میں لوگاں دیاں امانتاں تے لوگاں دے مال جڑے میرے گھر اندر موجود نے انہاں لوگاں تک پہنچا دیاں, تاکہ میں دنیا تو سرخرو ہو جاؤں, اللہ کی عدالت اندر میری پکڑ نہ ہوئے. قتیبہ بن مسلم دے میرا دل کرتا ہے میں نے تیرا کھاواں دینا. ایک دل جو خیال خدا ترس کر کے چھڑ دیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اے قتیبہ اگر تینوں حجاج بن یوسف دی عدالت اندر پیش کرن تو پہلے یہ بندہ نس گیا, پھر اپنے مرن کا انتظام تو کر لیں. کیوں حجاج نے چھڑنا نہیں, بڑا ہی سخت مزاج ہے, بڑا اسلامی تاریخ کا ظالم حکمران گزرا ہے. باقی معاملہ اللہ نے اللہ دے وچ ہے معاف کر دے مسلمان سے. کام میں تے چنگے سن, انہیں بڑے بڑے صحابہ ہوتے ظلم کیتا ہے, نبی کے صحابہ ہوتے تباہ کاری ہوتے, معافی نہیں دیتی. قتیبہ بن مسلم خود بیان کرتا ہے کہ میرے دل اندر خیال آیا انہوں چھڑ دیتا تیرے قتیبہ قابو تم آ جائیں گا, لیکن یہ بندہ بار بار اصرار کر رہے ہیں اللہ واسطے میرے تیرے تھا, میں چھڑ دے, میں اپنے گھر چلا جاؤں تاکہ امانتاں دے دیاں. قتیبہ بن مسلم دے میں ترس آ گیا,
سوچا بیچاری یار جیڑی ہوئے گی بندے دل وڈا کر لین بڑے بڑے کما تے کر جاندے تے نہ پیر تے بھار پاؤن نا تھوڑی جی گل تے نہیں پاؤن ایرا بھی چلا گیا تو قتیبہ بن مسلم نے مینوں رات نوں اٹھ کے خیال آن جے نہ آیا قتیبہ تو مر گیا کیونکہ حجاج بن یوسف اگر اعلان کر دیندا سی گھروں نکلن دا جہاد دا آندا سی میں جیڑا پیچھے رہ گیا وہ مار چھڑنا وہ جیڑا رہ پوا کو بڈھا بھی بچ جائے چھڑتا نہیں سی اگر جڑی گل حجاج دی زبان سے نکل جائے وہ پوری ہو کے رہی ہے تے سپاہ سالار سی حجاج دی فوج دا قتیبہ بن مسلم نے کہ وہ اپنی جان دی امان بھی چاہیے سی قتیبہ بن مسلم آندے نے اور رات میرے تے اتنی اوکھی گزری سی کہ ساری رات کدے ہاتھ لگ جاندی کدے کھل جاندی مینوں نیند نہ پیندی اج چنگا کر سکھادا ہی اوے قتیبہ جے تیری جان تے بن گئی ہے اندر صبح ہوئی ہے ارے فجر دی اذان ہوئی ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے کہ میری کنڈی کھڑک گئی ہے ایک گل میں نہیں دسی اے جو قتیبہ بن مسلم نہ بنیا اے کہندا ہے قتیبہ میں ضمانت اندر رب نو سامنے پیش کرنا وا تیرے میرے معاملے دا اللہ سامنے تے تو مینوں رخصت دے دے سویرے جب کنڈی کھولی احتیاطی سامنے کھلوتا ہے سامنے کھڑا پایا تے حضرت جناب ایک قتیبہ بن مسلم آندا او یا ربیا تے عطیہ تو آ گیا تے کیا نظر نہیں ہوندا تیرے سامنے تے کھلوتا میں اگے کیویں آ گیا مینوں تے یقین کوئی نہیں سی اور آکھیا جدوں اللہ نو سامنے کر لئیے پھر یہ دھوکے نہیں کرنے چاہیے انسان نو سامنے کر لئیے دھوکا نہیں کرے گا میں تیرے شان والے رب نو سامنے کر کے گیا سا دن چڑھیا حجاج بن یوسف دی مجلس لگ گئی ہے حجاج بن یوسف نے قتیبہ میرا کل والا قیدی کتھے انہیں کہا جناب دروازے تے موجود ہے لیکن رات یہ کام بڑا عجیب ہوئے آگے میرے کو چلا گیا سی اللہ مسامن کر کے سویرے آیا ہے رات میری بڑی اوکھی گزری ہے جناب میں ترس دے کھاتا سی لیکن میری جان تے بڑی رہی ہے حجاج بن یوسف کے داریا کیا لگا جاؤ اس قیدی کا معاملہ میں تیرے سپرد کیتا ہے چاہنا ہے تے قتل کر دے چاہنا ہے تے آزاد کر دے ایک قتیبہ بن مسلم نے پڑھیا پاؤ تے لے کے پار کر بعد ہے تو قتیبہ بن مسلم نے کہا بھیا کیا میں کروں اللہ واسی عذاب کیتا ہے اس بندے نے آسمان پر منہ کیتا ہے اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اے میرے ربا تیریاں تعریفاں نے تو ہی تعریفاں دے لائق ہے ربا تیری ہی مہربانیاں نے ربا تیرا ہی فضل ہے اکیلی گل کر کے رابی چلا گیا قتیبہ بن مسلم اندر میرے دل اندر خیال آیا یہ کیسا انسان سی اس بندے نے میرے ایک باری بھی نہیں آتا جزاک اللہ مہربانی شکریہ کیونکہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے نا کہ جنہاں تو اچھا سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کرو اگر میری ساری دیہڑی انجی لگی اگلے دن آیا وہی دیہڑی آ کے کہتا ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ بھائی جان تینوں دا سرا اللہ دے تینوں دی اتنی جزا دے تیرے تے رب فضل کرے تیرے تے رب کرم کرے قتیبہ نے یار گھر بڑا چوک بھی چلا گیا سے انہیں کہا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کردیا ہویا اللہ کی تعریف کردیا ہویا کسی انسان کو شامل کر لیتا آج آیا آج الگ تو تیرا شکریہ ادا تو میں بات سنان لگا کہ کئی بار انسان اپنی جان تے کھیل کے لیے اگلے دن رحم کر جاتا ہے یا جیسی ہندیاں سوندے ہو جان بوجھ کے کسی سے ترس نہیں کھاتے ہیں اور میرے دوستاں میرے پیغمبر نے فرمایا ارحموا ترحموا ارحموا ترحموا رحم کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے
آخری بات اور بات ختم. امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سن کے حدیث نو سن کے جڑا بندہ عمل نہیں کردا اس بندے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہ فرمان دی توفیق عطا کرے. ایک دوسرے میں خیر خائی کرنے دی توفیق عطا کرے. میری گل میں سنان لگا 10,000 کا لشکر ہے. میرے نبی مدینے اتر پہ مکے ول جا رہے ہیں. اس مکے ول جتھے میرے نبی نو پتھر مارے گئے, جتھے میرے نبی دیاں تیاں نو ماریا گیا, میرے نبی دے اوتے او جڑیاں سٹیاں گئیاں, میرے نبی دے گال دے اندر کپڑے صافے پا کے بد چاڑے گئے, جتھے میرے نبی نو زخمی کیتا گیا. کوئی ایسا ظلم نہیں سی جڑا انہاں نے ایسا ہے کہ نہ کیتا ہوئے جتھے میرے نبی دیاں تیاں نو طلاق دتیاں گئیاں. میرے نبی جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہہ دیتا اج اسی اللہ دے نبی دے سارے بدلے لینا نے. میرے نبی کو پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا نہیں اج بدلے نہیں لینے, اج بھی بدلے لینے. حالانکہ میرے نبی نو اس مکے وچوں کڈیا گیا, عمرے تو روکیا گیا, حج تو روکیا گیا, لیکن میرے نبی مدینے اندر داخل ہو گئے نے. اپنے صحابہ نو آندے نے او میرے صحابیو سن لو جڑا اپنے گھر چلا جائے اندروں کنڈی لا لے اونوں کچھ نہیں کرنا. کیسا قانون بنا دیتا. صحابہ حیران, یہ پھر تے جنگ ہونی ہی نہیں. میرے نبی آندے نے جڑا ابو سفیان دے گھر اندر چلا گیا اونوں بھی معافی, جڑا بیت اللہ اندر چلا گیا اونوں بھی معافی. ہتھیار دے سٹ دتے اونوں کچھ نہیں کہنا. ایک صحابی آندا یا رسول اللہ پھر اعلان کر دیو کسے نوں بھی کچھ نہیں کہنا. یہ سارے لوگ میرے نبی دے سامنے بیت اللہ دے سامنے سر سٹ کے کھڑے نے. تے میرے نبی اندر لیاؤ بیت اللہ دی چابیاں لیاندیاں گئیاں. میرے نبی فرماتے نے مکے والےو اس بیت اللہ وچوں تسی مینوں کڈیا, میرے داخلے تے پابندیاں لائیاں, میرے قتل دے پروگرام کیتے. میں تانوں آندا سا ایک دن آئے گا میرا رب اس بیت اللہ دیاں چابیاں مینوں عطا کر دے گا. چابیاں ہاتھ نے گلبا ہاتھ ہی تلواراں نے تے سارے سامنے سر سٹ کے کھڑے نے. گل سننا یہ تے میرے نبی نے دسو تواڈے نال کی سلوک کرن والا. اونوں نے چنگا ہے چنگے ہی پیو دا پتر ہے, تو آپ بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم سی, سانو تیرے تو امید نہیں اے محمد کے تو بدلے لوے گا. میرے نبی نے آخیا سن لو پھر جویں یعقوب علیہ السلام دے پتر اور جدوں کنک لین گیا سن ایسا نہیں بہ گئی نا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. سوال کیتا یوسف دا کی حال ہے, کیڑا یوسف؟ اکھے تہاڈا بھرا سی. او جی او نکا ہوندا نا مر گیا سی, ایک کندا دی ڈگ پیا کھوج دوجا تے نہیں پگیاڑ کھا گیا. یوسف علیہ السلام مسکرا پے جدوں دسیا نا کہ میں یہ یوسف اللہ سارے بھراواں نوں معاف کر دیتا, کسے کو بدلا. اج اسی نے تو میری جان تے لیا ہے, تو میرے کتے کام نو اندر تیری کڈ نکالا. تے میرے نبی نے فرمایا جویں یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں سی لیا معاف کر دیتا سی, اج میں محمد نے بھی مکے والے تانوں سارے نوں معاف کر دیتا. تسی جو بھی کیتا جو بھی ہویا میرے نال ہویا, میری تیاں دے نال ہویا. تیاں طلاقاں دتیاں نہیں کی جاؤ پتہ پڑے تے ظلم برداشت کر لینا, لیکن بیٹی دا معاملہ ہے انسان دے صبر دے بندے ٹوٹ گیا. حتیٰ کہ بیٹیاں نوں دنیا تو گرایا گیا, نیریاں تک دے حملے کیتے کبھی بھی زینب تے. تو بھائیو میرے پیغمبر دا درس ہے یہ معاملات بگڑی جاندے نے, کٹھے رہندے آ بھاڈے کھڑکی جاندے, ایک پنڈ چ رہندے آ ایک محلے چ رہندے آ, ایک برادری اندر اختلافات ہو ہی جاندے نے, لیکن اس اختلافات کو اس حد تک نہ پہنچایا جائے کہ انسان ایک دوسرے کا بیری بن جائے, جانی دشمن بن جائے.
اللہ سب پیار محبت دینا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سب دل حوصلہ نصیب کر دے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن